بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر خم کا واقعہ کسی خاص مسلک سے مخصوص نہیں، یوں تو حجاز میں اسلام کے آغاز ہی سے کفار اور مشرکین یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی یہ دین بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے ابتدا ہی میں جنگ کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی کا شکار ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ تاہم اس بار بھی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخلص اور باوفا ساتھیوں کی استقامت اور شجاعت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب ان کی آخری امید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے یا ان کی وفات کا انتظار کرنے پر استوار تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب دین مبین اسلام کا بانی دنیا میں نہیں رہے گا اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے تو یقیناً اس کا لایا ہوا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ ان کی نظر میں نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے نبوت اور اسلام کا ڈھونگ رچا رکھا تھا، لہٰذا وہ یہی سوچا کرتے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا میں نہیں رہیں گے تو مسلمانوں کا اقتدار بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب واقعہ غدیر خم رونما ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی جانب سے اپنے سپرد کی گئی ذمہ داریاں امام علی علیہ السلام کے حوالے کیں اور انہیں اپنے بعد اسلامی معاشرے کا سرپرست اور ولی مقرر کر دیا، تو کفار اور مشرکین کی اس آخری امید پر بھی پانی پھر گیا۔ امام علی علیہ السلام ولایت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کے درمیان شجاعت، علم اور تقوی کے حوالوں سے معروف و مشہور تھے۔ غدیر خم میں حضرت علی کی ولایت کے اعلان کے بعد اللہ تعالی کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ غدیر خم کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت دین کا اکمال اور خداوند متعال کی عظیم نعمت کی تکمیل تھا۔ یہ عظیم نعمت در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت تھی، جس کی تکمیل امام علی علیہ السلام اور ان کی نسل سے باقی 11 معصوم اماموں کی ولایت کی صورت میں ہوئی۔ غدیر خم اتحاد بین المسلمین کا محور و مرکز قرار پایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد سب کو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ میں نے خدا کی بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور اب میں خدا کے حکم سے علی کے لیے تم سے بیعت لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، جو افراد تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت خدا کی بیعت کرتے ہیں، اور خدا کی طاقت سب پر حاوی ہے، پس جو بھی بیعت توڑے گا وہ خود کو ہی نقصان پہنچائے گا، اور جو خدا سے کیے ہوئے عہد پر استوار رہے گا خدا اسے جلد ہی عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ خم کے میدان میں موجود تمام حاضرین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی ان سے عہد کیا کہ وہ ان کے مطیع رہیں گے اور ان کے خلاف محاذ آرائی نہیں کریں گے اور ان سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اس بیعت کا مقصد امت مسلمہ کی باغ ڈور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دینا تھی، کیونکہ علی علیہ السلام کے فیصلے خدا کی مرضی کے مطابق انجام پاتے تھے، اور علی علیہ السلام کی بیعت در حقیقت خدا کی بیعت تھی۔ اہل سنت کے معروف مفسر فخر الدین رازی اس بارے میں کہتے ہیں، جس نے بھی اپنے دین کے لیے علی کو امام قرار دیا ہے
تو در حقیقت اس نے اپنے دین اور اپنے وجود کے لیے انتہائی مضبوط رسی کو تھام لیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کا حکم دے کر در حقیقت حضرت علی علیہ السلام کی صورت میں مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت کا مرکز فراہم کر دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔